کیا واقعی حضرت حوا ہی انسانیت کے جنت سے نکلنے کی ذمہ دار تھیں؟ کیا وہ صرف ایک خطا کار عورت تھی یا انسانیت کی ماں، علم اور حیات کا سرچشمہ؟ یہ سوال صرف تاریخ کا نہیں، آج بھی ہمارے ذہنوں اور معاشروں پر اثر انداز ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن، بائبل اور جدید دور کے محققین حضرت حوا کو کس طرح دیکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اسلام کس نقطے پر ہمیں روشنی دیتا ہے۔ تورات اور انجیل کے مطابق حضرت حوا نے پہلے ممنوع پھل کھایا اور آدم کو بھی قائل کیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جسے گناہ اول کہا جاتا ہے، اور دونوں کو باغ عدن سے نکال دیا گیا۔ اس تصور نے صدیوں تک عورت کو گناہ کی جڑ اور کمزور قرار دینے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ قرآن کا بیان بالکل مختلف ہے۔ سورۃ الاعراف اور سورۃ الطٰہٰ کے مطابق شیطان نے دونوں کو رفتہ رفتہ بہکایا۔ دونوں نے پھل کھایا، دونوں کی کمزوریاں ظاہر ہوئیں، دونوں نے اللہ سے مغفرت مانگی اور دونوں کو معافی ملی۔ قرآن کہیں یہ نہیں کہتا کہ آدم حوا کی وجہ سے بہکے، یعنی اسلام عورت کو قصوروار نہیں ٹھہراتا۔ مذہبی اسکالر جاوید احمد غامدی کے مطابق یہ باغ جنت نہیں بلکہ دنیا کا ہی ایک مستقر تھا، کیونکہ جنت میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی منشا شروع سے یہ تھی کہ انسان زمین پر بطور خلیفہ زندگی گزارے۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اللہ نے تمہاری ہی جن سے تمہارے لیے جوڑے بنائے تاکہ تم سکون پاؤ، یعنی مرد اور عورت ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ ایک دوسرے کے لیے سکون اور محبت کا ذریعہ ہیں۔ احادیث میں پسلی والی تمثیل آتی ہے کہ عورت کی فطرت نرمی اور لطافت پر ہے۔ مطلب یہ نہیں کہ عورت ناقص ہے، بلکہ یہ کہ اس سے سختی سے نہیں بلکہ محبت سے سنبھالنا چاہیے۔ اسلامی روایات حضرت حوا کو عزت و احترام سے ام البشر یعنی انسانیت کی ماں کہتی ہیں۔ 18ویں صدی کی راہبہ جوانا ساؤتھ کوٹ نے کہا کہ حوا نے انسانیت کو علم دیا۔ برطانوی مفکر ہیریٹ لا نے انہیں خواتین کے حقوق کی پہلی علامت قرار دیا۔ برازیل کی پروفیسر ماریا کلارا بینجمر کہتی ہیں حوا زمین کی مانند ہے جو زندگی کو جنم دیتی ہیں۔ ماہرین جیسے یوون گیبہیراٹ اور فیبیولا روڈن کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ حوا کو غلط طور پر گناہ اور کمزوری کی علامت بنا دیا گیا، حالانکہ وہ قوت، محبت اور آزادی کی علامت بھی ہیں۔ اسلام حضرت حوا کو گناہ کی وجہ نہیں بلکہ انسانیت کی ماں کے طور پر پیش کرتا ہے۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ زمین پر آنا سزا نہیں بلکہ اللہ کی حکمت کا حصہ تھا۔ مرد اور عورت کو برابر کا درجہ دیا گیا۔ دونوں کو شیطان بہکا سکتا ہے، دونوں غلطی کر سکتے ہیں اور دونوں اللہ کی معافی کے حقدار ہیں، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یہ آیت مرد و عورت کے رشتے کو سکون، رحمت اور محبت کی بنیاد پر بیان کرتی ہے۔ حضرت حوا کبھی بائبل میں خطا کار، کبھی فلسفیوں کے نزدیک علم اور آزادی کی علامت، اور قرآن کے مطابق انسانیت کی ماں، محبت اور سکون کی شریک حیات۔ سوال یہ ہے ہم اپنی سوچ میں حضرت حوا کو کس طرح یاد کرتے ہیں، گناہ کی جڑ یا زندگی کی بنیاد؟